بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ المؤمنون، سورہ مومنون 18ویں سپارے کی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 23ویں نمبر پہ ہے۔ اس صورت میں ابتدا ہی میں اہل ایمان کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سند کامیابی دی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے ایسے مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خضوع اور خشوع کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ہر اخلاق اور کردار پر پہرا دیتے ہیں، کسی بھی طرح اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان چیزوں سے ہٹ گئے، اپنی راہ تبدیل کر لی، اپنی سوچ تبدیل کر لی، گمراہی کی طرف بڑھ گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی سرکش ہیں، وہی حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ مومن ہیں کون؟ مومن وہ ہیں جو حدیث میں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن تو وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت اور عشق میں فنا ہو جائے۔ ماں باپ، بہن بھائی، مال و اولاد، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرے؟ خیال رکھے۔ اور پھر مومن وہ ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جو کسی دکھ میں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو اس دکھ اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ مومن وہ ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، نہ اس کی غیبت کرے، نہ اس پہ تہمت لگائے، نہ اس پر بہتان باندھے، اور نہ اس کو ذلیل و خوار کرے، اور نہ اس کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرے۔ یہ تو ہے مومن۔ اور آج کل ہمارا مومن ہونا کیا ہے؟ کیچڑ اچھالنا، دوسرے کی ذات پات گھروں تک، خاندانوں تک چلے جانا۔ جس طرح آج کل سیاسی ماحول گرم ہے نا، اور پھر دیکھیے کہ سیاسیات میں آ کر اپنے رشتہ داروں، اپنے ناطے داروں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے تعلق کو نہ چھوڑیے، ان سے کنارہ نہ کیجیے۔ یہ آج نعرے لگواتے ہیں ہم سے، اور پھر جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کے گھروں میں جائیں تو پھر بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے پروٹوکول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ کسی اپنے مومن بھائی سے، اپنے دیندار سے رشتہ قائم کریں، جس کے ہاں بغیر پروٹوکول کے 24 گھنٹے جس وقت چاہیں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو مومن قبر میں بھی، حشر میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور میں تو اکثر ان سیاسی لوگوں کو یہ دیکھ کر کہا کرتا ہوں کہ جب یہ دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے، خود اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، رو رہے ہوں تو آئینہ ہنستے ہوئے نہیں دکھاتا، سفید لباس پہنا ہوا تو کالے کپڑے میں نہیں دکھاتا۔ آئینہ وہی دکھاتا ہے جو سامنے والے کی حیثیت ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا کیف ہے۔ اور جب یہ دوسرے کو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تو آپ یہ سمجھے کہ اپنے خود سے باطن کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں ایسا ہوں۔ وہ اس کو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور فلاں فلاں ایسے برے برے ناموں سے پکارنا، کیا اسلامی تعلیمات یہی درس دیتی ہیں؟ بات دور نکل جاتی ہے۔ ہماری غرض و غایت یہ نہیں ہوتی، ہماری غرض و غایت یہ ہے حسن میری
کہ میں وہ بات کہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے، جو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہمدردی سکھائے، دکھ اور درد میں شریک ہونا سکھائے، میرے نزدیک مومن وہ ہے۔ مسلمان تو ہر کوئی ہے، مسلم اور مومن میں یہی فرق ہے، مسلمان ہر کوئی ہے لیکن مومن کوئی کوئی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے، آسان معنی میں، کوئی سے مانے یا نہ مانے۔ مومن جب کسی ارادے سے، کسی حاجت سے، کسی مشکل سے اللہ سے اپنی اس دعوت کو، اپنی اس پکار کو، اپنی اس فریاد کو لے جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اہل ایمان کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس مومنون سورہ مومنون کے ابتدا میں جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے ضمن میں چند باتیں اضافی بھی آپ کو سننا پڑی۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کرتا رہے گا تو اس کی جیب، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا، کبھی خالی نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ اس کے خزانے میں، اس کی جیب میں، اس کی پاکٹ میں، اس کے بیگ میں کوئی سکہ، کوئی روپیہ، کوئی نوٹ پڑا ہی رہے گا۔ پوری سورہ مومنون کو پڑھے نا، تو پھر اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے بندہ جب اپنے آپ کو صفت مومن پہ لے جاتا ہے تو پھر اپنی ہر ضرورت کو اپنے مومن بھائی کی ضرورت سمجھتا ہے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ وہ دوست دوست نہیں، وہ مومن مومن نہیں کہ تنگ دستی مفلسی کے وقت میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے۔ ڈاکٹر قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے نا کہ دوست کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرنا ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہو نہ لاؤ تو اس کی قمیض اتار لو، کھینچ لو۔ دوست کس لیے؟ تو اس لیے دوست کے سامنے، دوست جب ہدیہ کرتا ہے نا تو یوں ہاتھوں کے اوپر رکھتا ہے تاکہ وہ اوپر ہاتھ رکھ کے، ہاتھ اپنا اوپر رکھ کے لے۔ یوں اگر اوپر سے دو گے تو نیچے، تو آپ اس کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر رہے ہیں، اس کو آڑ دلا رہے ہیں، کتنا گھٹیا ہے میری دی ہوئی چیزوں کو۔ لہٰذا تحفہ دیتے ہوئے ہاتھوں کو یوں کرے تاکہ وہ اوپر سے ہاتھ رکھے یوں اٹھا لے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات دینے کا بھی یہی حکم ہے، دوسرے کو ذلت اور آڑ سے ہمکنار نہ کریں۔ اگر کوئی شخص جسمانی امراض میں سے خارش ہو اور وہ کسی دوائی گولی سے، کسی ٹریٹمنٹ سے بھی نہیں جاتی ہو، تو نماز فجر کے بعد 7 دفعہ سورہ مومنون تیل پر پڑھ کر دم کرے اور 1 ہفتہ تک اس تیل کی مالش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کی ساری بیماریوں کو، خارش کیا ساری بیماریوں کو رفع کر دیتا ہے۔ اللہ کا۔ اور سورہ کافرون کی بھی بتایا تھا نا کہ 1001 بار ایک ہی مجلس میں پڑھ کر تیل پہ دم کر کے رکھ دیں، وہ تیل ساری عمر چلائیں، ملاتے جائیں، ایک قطرے کے اندر بوتل ملائیں، ملاتے جائیں، اس کی تاثیر، اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ کان میں، ناک میں، ناک میں ڈالیں، تمام امراض جسمانی سے بے نیاز ہو جائیں۔ جو کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ مومنون پڑھے گا تو اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ دوسرے کی عزت، دوسرے کی جان، دوسرے کے مال سے محفوظ رہیں، وہ اس کی حفاظت کرے۔ جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرے، اس طرح مومن کی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی۔ مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کس کس شان کے مومن کی بیان کیا جائے؟ ایمان کوئی معمولی چیز ہے؟
ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ نعمت ایک دفعہ ہاتھ سے چلی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا کہ بندہ مسلمان مومن ہونے کے بعد آگ میں جانا پسند کرتا ہے لیکن کلمہ کفر کہنا پسند نہیں کرتا، دوسرے کی عزت، جان، مال، آبرو کو خاک میں نہیں ملاتا۔ اور آخری بات جو سب سے زیادہ ہے، اس سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، یہاں سے لے کر قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آسیب زدہ، سحر زدہ، جادو جنات کا مارا ہوا شخص اگر ان آیات کو 7 بار پڑھ کر دائیں طرف پھونک مار دے، اذان کو 7 دفعہ پڑھ کر بائیں طرف پھونک مار دے، میں دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بندہ کبھی سحر زدہ، آسیب زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بار بار میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ سفر میں ایک شخص کو، مرگی زدہ شخص کو دیکھا اور یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر اس کے اوپر دم کی، وہ شخص اٹھ کر چلنے لگا، اور اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں آ کے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ میں یا رسول اللہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کی آیات ہو، آپ کے اوپر ایمان لا کر ہم پھر کس سے پوچھیں کہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان محمد ہے، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ کر دم کر کے پھونک مار دو اور پہاڑ سے کہے کہ چل، وہ چلنا شروع ہو جائے گا، وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، جادو کیا ہے، جنات کیا ہیں؟ کیا اللہ کے کلام سے بڑی پاور ہے ان کی؟ اللہ جب اپنے جوش رحمت پہ آتا ہے نا پھر نہیں دیکھتا، وہ بڑے بڑے سوائے شرک کے ہر گناہ کو معاف کر کے کہتا ہے لا ابالی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک شخص تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، انتہائی گناہ گار تھا، لوگوں نے اسے بائیکاٹ کر کے وہ جنگل ویرانے میں باہر پھینک دیا، سوشل بائیکاٹ کر لیا، قید تنہائی میں۔ جب کوئی اسے آسرا، کوئی وسیلہ نظر نہ ہے تو اس نے اللہ سے مخاطب کر کے یہ کہا اے اللہ بتا میرا گناہ بڑا ہے یا تیری رحمت بڑی ہے؟ اللہ کو کہاں گوارا تھا وہ اپنے سے کسی کو بڑا ہونے دے، کبریائی تو اسی کے لیے ہے، سب شانیں اسی کے لیے ہیں، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی آئی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ میرا دوست فلان جگہ پڑا اس کو لاؤ جلدی سے، جا کے دیکھا تو وہ گنہگار پڑا، یہ الہ العالمین، اس کو تو گاؤں والوں نے اپنے گناہوں کے سبب سے اسے بائیکاٹ کر لیا۔ نے کہا اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا گناہ بڑا ہے یا تیری رحمت بڑی ہے؟ ان رحمتی وسعت اللہ کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، میں اپنی رحمت سے کس چیز کو بڑے ہونے دیتا ہوں؟ تو اس لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تمام بیماریاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، تمام جادو، تمام جنات، تمام کائنات اس کے سامنے سرنگوں ہے۔ تو لہٰذا ان آخری 4 آیات کو 7 بار پڑھ کر دائیں طرف پھونک دیں اور آذان کا پڑھ کر بائیں طرف پھونک دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جادو جنات کا اس سے بڑا توڑ ہے ہی کوئی نہیں ہے، کر کے دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا، تجربہ اور مشاہدہ شرط ہے، چیلنج ہے کھلا، میں دیتا ہوں کہ جادو جنات کے اشخاص کو یہ پڑھ کر پھونکیں، دم کریں، خود اسے کہیں، عادی بنائیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرتبہ نجات دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔